ایک سوال یہ ہے کہ کیا دل اور دماغ کا بھی پردہ ہوتا ہے شریعت میں، کہ دل اور دماغ کی بھی پردے کی کوئی بات شریعت میں پائی جاتی ہو؟ جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو اس قدر پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا کہ جس طرح آدمی کا جسم پاک ہونا چاہیے، آدمی کے کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، آدمی کی نیت پاک صاف ہونا چاہیے، آدمی کی نظر پاک صاف ہونا چاہیے، ویسے ہی آدمی کی سوچ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ گندی سوچ سے، بری سوچ سے اور برے خیالات سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ برے خیالات کا آ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بری سوچ پیدا کر لینا اور برے خیالات میں مگن رہ جانا یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور جو اختیار میں ہے اسی سے منع کیا جائے گا، جو اختیار سے باہر ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللسان یزنی وزناہ النطق والقلب یتمنا ویشتہی، کہ زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا نامحرموں سے بات کرنا ہے، اور دماغ تمنا کرتا ہے گناہ کی خواہش کرتا ہے، اور دل کا گناہ اور دل کی تمنا، دماغ کی تمنا برے خیالات والی، یہ بھی زنا کے حکم میں ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں، فقہاء اکرام نے اپنے اجتہاد سے ان احادیث کی روشنی میں فرمایا، اگر کوئی شخص اجنبی عورت یا حسین امرد لڑکے کے بارے میں اس کا تذکرہ کرے، اس کا تصور کرے اور اس کے تصور سے لطف اٹھائے، لذت حاصل کرے کہ وہ لڑکا کتنا حسین دکھ رہا ہے، وہ لڑکی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور اس کے خیالات میں ایسا محو ہو جائے کہ اس سے مزہ آ رہا ہو، اس سے نفسانی خواہشات پوری ہو رہی ہو، شہوت بھڑک رہی ہو، تو سوچ کر ہی خیالات میں ہی کسی لڑکی کا، کسی امرد لڑکے کا یا کسی عورت کا نامحرم ہے، تصور کرتے ہوئے اندر مزے لینا اور لذت حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص، فقہا نے یہ بھی لکھا، اگر اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہو لیکن صحبت کرتے ہوئے کسی فلم کی کوئی ہیروئن اس کے ذہن میں آ رہی ہے، راہ چلتی کوئی خوبصورت عورت اس کے ذہن میں آ رہی ہے، یا اڑوس پڑوس کی یا گاہکوں میں سے کسی کوئی گاہک اس کے دل میں آ رہی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہوئے ایسا خیال کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں مل رہا ہوں بلکہ اس لڑکی سے مل رہا ہوں جو آج میری دکان پہ آئی تھی، یا اس ہیروئن سے مل رہا ہوں جو فلاں فلم میں تھی۔ اجنبیہ عورت کے تصور کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام اور ناجائز، اس قدر منع فرمایا ہے اپنے دل دماغ کو پاک رکھنے کا۔ اور چنانچہ اسی طرح دوسری بات فقہا نے فرمائی، نامحرم کا تصور کرنا اور تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا، اس کے خیالات میں مگن رہنا، چونکہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے دماغ کو پاک رکھیں، جو ہماری بیوی ہم اس کے خیالات میں رہیں، جو ہمارے لیے نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، ہم اس سے اپنے دماغ کو پاک رکھ لیں، یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور اپنے اختیار سے کسی گناہ کا اپنانا بھی گناہ ہے، اس واسطے ایسے تصور کو چھوڑنا بندے پر واجب ہے۔ اب ایسے خیالات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، جسمانی دوری اختیار کریں، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ فلاں لڑکی کے خیالات سے پاک رہیں تو پھر اپنا محلہ بدلو، اپنی جگہ بدلو، اپنا کالج بدلو، اپنی کلاس بدلو۔ آتے جاتے ہوئے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے تو لامحالہ خیالات آتے ہی رہیں گے، کبھی دل دماغ پاک نہیں ہوگا۔ مسافت جسمانی، بعد جسمانی دوری ہو جاتی ہے جسمانی لحاظ سے، تو آہستہ آہستہ یہ جسمانی دوری قلبی دوری کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ ہوتے ہوتے انسان ایک جگہ 10 سال تک رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے آس پاس والے سب اس کے اپنے بن جاتے ہیں، لیکن پھر چھوڑ کے وہ چلا جائے اور ایسا چلا جائے کہ واپس نہ آئے، تو پھر اس 10 سالہ زندگی اور یہاں پر رہنے والوں کو بھی آہستہ آہستہ بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسباب کے درجے میں آدمی دوری اختیار کرے، اور پھر اگر ایسا برا تعلق، برے خیالات بہت زیادہ آ رہے ہوں تو جس کا خیال آ رہا ہو اس کے تصور سے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اس تصور سے جس کا خیال آ رہا ہے اس کا کثرت سے ورد کیا کرے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرا فلاں لڑکی سے نکاح ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ ایسے ایسے مزے کرتا، میں اسے یہاں چومتا، یہاں ہاتھ لگاتا، یہاں بوسہ لیتا، ایسے اس کے ساتھ صحبت کرتا، اس تصور کے ساتھ اگر وہ لذت حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایسی سوچ کے ساتھ کسی عورت کے خیالات اپنے دل میں لانا حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام دوسری عورتوں کو اس قدر محفوظ رکھتا ہے کہ تم اپنے خیالات سے بھی اس عورت کو گندہ نہ کرو۔ جائے کہ مرد مسلمان لڑکوں کو لو جہاد کا حکم دیا جائے، مسلمان لڑکوں کو کسی غیر مسلم لڑکی کو بھگوا ٹریک میں پھنسانے کا، لو ٹریک میں پھنسانے کا حکم دیا جائے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہو چکا ہو، پھر کسی وجہ سے طلاق ہو چکی ہو یا خلا ہو گیا ہو اور وہ عورت زندہ بھی ہو، پھر بھی اس نے اپنی اس مطلقہ اور مختلیہ عورت کے بارے میں وہ خیالات جو اس نے شادی کی حالت میں کیے تھے، میں جب وہ عورت میرے نکاح میں تھی تو میں اس کو ایسے صحبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ ایسے رہتا تھا، میں اس کے ساتھ ایسے سیکس کرتا تھا، یہ تصور خیال کرتے ہوئے بھی اگر وہ لذت حاصل کر رہا ہو تو بھی فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس قدر اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل اور دماغ کا بھی پردہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کی بھی حیا ہوتی ہے، اور دل اور دماغ کی حیا یہ ہے کہ اپنے علاوہ کے بارے میں کوئی بری سوچ پیدا نہ کی جائے، کوئی سیکسی سوچ پیدا نہ کی جائے دوسری عورتوں کے بارے میں، چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، کوئی بھی عورت ہو جو ہمارے بیوی نہیں ہے، اس کے علاوہ کے بارے میں کسی بھی برے خیال سے لذت حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور آج کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور تو اور آج بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ گندی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اسی تصور اور لذت کے ساتھ اپنے آس پاس میں رہنے والی عورتوں پر بھی ویسی ہی سیکسی نگاہ ڈالتے ہیں، ویسی بری نگاہ سے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سوچتے سوچتے مزے لینا بھی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ جتنی دیر اگر کوئی شخص صرف سوچ کر ہی لذت حاصل کرتا رہے گا تو بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ نفسانی لذت، ذہنی لذت، قلبی شہوت، صرف اس سوچ کا ہی حرام درجے کا گناہ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے اور گنہگار ہو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اللہ کی فہرست میں وہ مجرم حرام کام کا مرتکب لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل دماغ کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ دل دماغ کو پاک رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ نگاہوں کو پاک رکھا جائے۔ پہلے یہ آنکھیں کسی کی تصویر کو کیچ کرتی ہیں اور وہ دماغ تک پہنچاتی ہیں، اس تصویر کو پہنچانے والی چیزیں یہ آنکھیں ہیں۔ آنکھوں کا جھکا رکھنا، نظریں نیچے رکھنا دماغ کو پاک رکھنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔